دوستو شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ذہن میں عجیب و غریب سوال آنے لگتے ہیں اور ایسے ہزاروں سوال پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں تجسس میں ڈال دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ شام غریبہ کے متعلق سنی اور دیگر فرقوں میں کئی نظریات مشہور ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے اور شیعہ لوگ 10 محرم کی رات کو لائٹیں بند کر کے کون سا شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں؟ دوستو ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو شام غریبہ کے متعلق ہمیں ہر روز طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سب سے مشہور بات یہ کہی جاتی ہے کہ 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ حضرات تمام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، اور جب تمام لوگ اس بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس بارگاہ کو باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ ذاکر مجلس پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور مجلس کے اختتام پر بارگاہ میں لگی تمام بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور پھر بارگاہ میں موجود تمام لوگ شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس شرمناک کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو شیعہ ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سنی بچوں کو اغوا کر کے شام غریبہ کے دوران بچوں کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ نیاز لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دوستو یہ ہیں وہ باتیں جو عام طور پر بتائی اور سنی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تمام باتیں نہ صرف من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں بلکہ آپس میں نفرت اور فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے۔ دوستو ایسا ہی ایک انسان اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا اور مذہب کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا گاؤں کے مولانا صاحب نے بتایا تھا، لہٰذا مجھے ان شیعوں کے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو ملتی تھی جو مجھے پریشان کر دیتی، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ ہمارے مولانا صاحب شام غریبہ کے متعلق عجیب و غریب اور بہت ہی غلط ذہنیت رکھتے تھے۔ دوستو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ جب میٹرک کے بعد میں کالج میں داخل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور نوٹ کیا تو وہ مجھے بالکل نارمل انسان لگا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے مولوی صاحب سے سنی تمام باتیں اس لڑکے سے پوچھنا شروع کر دی۔ جب میں سب کچھ بول چکا تھا تو وہ میری طرف بہت غور سے دیکھنے لگا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میری تمام باتوں کے جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ تمام باتیں غلط ہیں، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح کالج میں ہم کبھی کبھار ایک دوسرے کو ملتے اور سلام دعا کرتے۔ ایک دن یوں ہی ہم کھڑے تھے کہ اس نے مجھے کہا کہ محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے اور لوگ شام غریبہ کے متعلق کیا ذہنیت رکھتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل۔ اس نے مجھے کہا چلو آ جاؤ۔ دوستو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا اور رات 9 بجے کے قریب وہ مجھے امام بارگاہ میں لے گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ بچے، بوڑھے اور جوان تمام لوگ سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوستو میرے ذہن میں مولوی صاحب کی تمام باتیں چلنے لگیں۔ میں ابھی انہی باتوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں۔ اب امام بارگاہ کی صورتحال یہ تھی کہ صرف ایک بتی اسٹیج پر جل رہی تھی، اور اسی دوران ایک ذاکر وہاں پر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ اور ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلا تھا اور کفیں چڑھا رکھی تھی۔ انہوں نے اسٹیج پر لگے مائک پر آ کر پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیرت میں مبتلا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ابھی ذاکر نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تو یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، اے لوگو، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے، اور نبی زادیاں دشمنوں کے نرغے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والا وہ لڑکا کہتا ہے کہ ذاکر کا ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا، اور ہر طرف سے رونے کی آواز میری حالت خراب کر رہی تھی۔ اب ذاکر کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماؤں کے پاس اپنے بیٹے تھے، لیکن اب شام غریبہ آئے اور اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر اسی طرح پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر میری گالوں پر چھلک رہے تھے۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز کے ساتھ کہنے لگا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر فرقہ واریت اور نفرت نہ پھیلائی جائے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے ہمیں شیعہ سنی کی بجائے مسلمان بننا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے
ساتھ موجود بیل آئکن کو دبا دیں